اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، گزشتہ سبق میں ہم نے صلح حدیبیہ کے متعلق پڑھا تھا۔ عزیز طلباء، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کی وجہ سے اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے جب حالات سازگار ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ دنیا کے مختلف حکمرانوں کو دعوت اسلام، اور دوسرے لفظوں میں کہیں گے فرما رواؤں کو دعوت اسلام۔ عزیز طلباء، یہی آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے، فرما رواؤں کو دعوت اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دنیا کے مختلف حکمرانوں کو اسلام کی دعوت۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، ہم پڑھیں گے شاہ حبشہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ شاہ حبشہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ عزیز طلباء، شاہ حبشہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے خط بھیجا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام لانے کی دعوت دی۔ شاہ حبشہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک دیا گیا تو اس نے خط کو احتراماً اپنی آنکھوں سے لگایا اور تخت سے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ عزیز طلباء، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ شاہ حبشہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے صحابی کو خط دے کر بھیجا؟ جواب: شاہ حبشہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر بھیجا تھا۔ عزیز طلباء، اس خط کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے ذریعے اسے کیا دعوت دی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے اندر اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ تیسرا کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ جب شاہ حبشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک ملا تو اس نے کیا کیا؟ عزیز طلباء، اس نے خط کو احتراماً اپنی آنکھوں سے لگایا اور تخت سے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا، اور ساتھ ہی میں اس نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا کوشچن، شاہ حبشہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ اس کے بعد چلتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دی، دعوت اسلام کے خطوط بھیجے، خطوط ارسال کیے، وہ کون کون سے حکمران تھے؟ عزیز طلباء، تو آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حکمرانوں کو دعوت اسلام دی، ان میں کون کون سے حکمران شامل تھے؟ تو سب سے پہلے عزیز طلباء، پہلا بادشاہ ہیراکل کیسر روم۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حکمران کو دعوت اسلام خط کے ذریعے دیا
وہ تھا ہیراکل کیسر روم۔ نمبر 1۔ دوسرے نمبر پہ بادشاہ ہے نمبر 2 حارث ابن ابی شمر حاکم غسان، غسان کا بادشاہ۔ دوسرے نمبر پہ حاکم غسان، غسان کا بادشاہ، جس کا نام کیا تھا؟ حارث ابن ابی شمر۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے، تیسرے نمبر کا بادشاہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے ذریعے اسلام قبول کرنے کی دعوت تھی، وہ تھا کسریٰ پرویز، کسریٰ پرویز شاہ فارس، شاہ فارس۔ 3 بادشاہ ہو گئے۔ چوتھے نمبر پہ تھا، چوتھے نمبر پہ بادشاہ جس کا نام تھا مکوکس، مکوکس فرما روائے قبط۔ کیا نام ہے؟ بادشاہ کہاں کا؟ فرما روائے قبط، قاف با تو، قاف کے نیچے زیر با ساکن، قبط۔ یہ 4 بادشاہ ہو گئے۔ 5ویں نمبر پہ وہ بادشاہ اسہمہ نجاشی شاہ حبشہ، شاہ حبشہ، حبشے کا بادشاہ۔ 6 نمبر پہ ہے، 6 نمبر پہ حوزہ بن علی حنفی۔ کیا نام ہے؟ حوزہ بن علی حنفی، والی یمامہ، والی یمامہ۔ عزیز طلباء، 7ویں نمبر کا حکمران، 7ویں نمبر پہ ہے منذر بن ساوا، منذر بن ساوا حاکم بحرین، بحرین کا بادشاہ۔ تو عزیز طلباء، یہ کل کتنے بادشاہ ہو گئے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے خطوط ارسال کیے؟ تو یہ تھے 7۔ دوبارہ سے آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے۔ میں 1 2 3 4 7 تک تمام بادشاہوں فرما رواؤں کے نام لوں گا، آپ نے میرے ساتھ ان تمام فرما رواؤں کے نام لینے ہیں۔ نمبر 1 ہیراکل کیسر روم۔ آپ بھی بولیں ہیراکل کیسر روم۔ نمبر 2 حارث ابن ابی شمر حاکم غسان۔ اب آپ بولیں۔ نمبر 3 تیسرے نمبر پہ بادشاہ ہے کسریٰ پرویز شاہ فارس، شاہ فارس۔ چوتھے نمبر پہ ہے مکوکس فرما روائے قبط، فرما روائے قبط۔ 5ویں نمبر پہ ہے اسہمہ نجاشی شاہ حبشہ۔ 6 نمبر پہ ہے حوزہ بن علی حنفی والی یمامہ۔ 7ویں نمبر پہ ہے منذر بن ساوا حاکم بحرین۔ عزیز طلباء، یہ ہمارا کوسچن مکمل ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حکمرانوں کو دعوت اسلام کے خطوط ارسال کیے ان کے نام لکھیں۔ عزیز طلباء، اب آتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور کوسچن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط ملنے پر کون کون سے حکمرانوں نے اسلام قبول کیا؟ تو اس سے پہلے کوسچن یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی؟ 7۔ اب ان 7 میں سے کتنے فرمانرواؤں نے، کتنے بادشاہ نے اسلام قبول کیا؟ تو اسلام قبول کرنے والے بادشاہ 2 تھے۔ نمبر 1 جس بادشاہ نے اسلام قبول کیا اسہمہ نجاشی شاہ حبشہ۔ اس نے اسلام کیسے قبول کیا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک جب اس کو ملا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو احتراماً چوم لیا اور خط ملتے ہی زمین پر بیٹھ گیا اور اسلام بھی قبول کر لیا۔ اور دوسرے نمبر پہ بادشاہ ہے جس نے اسلام قبول کیا، منذر بن ساوا حاکم بحرین۔ ان دو بادشاہوں نے اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک ملنے پر۔ عزیز طلباء آگے چلتے ہیں۔ ہیراکل نے خط پڑھ کر کیا کیا؟ ہیراکل نے خط پڑھ کر کیا کیا؟ تو عزیز طلباء ہیراکل نے خط پڑھ کر اپنے خادموں کو حکم دیا کہ عرب کا کوئی باشندہ اگر تمہیں ملے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ ہیراکل نے خط پڑھ کر کیا کیا؟ اپنے خادموں کو حکم دیا کہ عرب کا کوئی باشندہ اگر تمہیں ملے تو اسے میرے پاس لے آؤ، جس پر وہ مکہ سے تجارت کے لیے آئے ہوئے بعض عربوں کو لے آئے جن میں ابو سفیان بھی تھے۔ ہیراکل نے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات پوچھے۔ جب سوالات پوچھے تو اسلام دشمنی کے باوجود ابو سفیان جھوٹ نہ بول سکے اور انہوں نے ہیراکل کے تمام سوالات کے درست جوابات دیے۔ ہیراکل دل ہی دل میں اسلام کی سچائی مان چکا تھا، مگر حکومت جانے کے ڈر اور قوم کی بغاوت کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ ہیراکل نے اسلام کس وجہ سے قبول نہیں کیا؟ ہیراکل نے دل کے اندر تو وہ سچائی مان چکا تھا، لیکن حکومت جانے کے ڈر سے اور قوم کی بغاوت کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ عزیز طلباء یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کا عنوان تھا فرمان رواؤں کو دعوت اسلام۔ فرمان رواؤں کو دعوت اسلام۔ ایک کوشچن اور ہے، ایک اور سوال ہے کہ دعوت اسلام کا چھٹا خط کس کو ملا؟ عزیز طلباء دعوت اسلام کا چھٹا خط حوضہ بن علی حنفی والی یمامہ کو ملا۔ چھٹا خط کس کو ملا تھا؟ حوضہ بن علی حنفی والی یمامہ کو ملا۔ عزیز طلباء آخری کوشچن ہے کہ کسریٰ کی حکومت کا کیا انجام ہوا؟ کسریٰ کی حکومت کا کیا انجام ہوا؟ جواب: کسریٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا تو وہ بہت غضبناک ہوا، غصے ہوا اور خط مبارک پھاڑ دیا، کیونکہ خط میں پہلے اللہ تعالیٰ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد میں اس کا نام تھا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا نام تھا، پھر نبی کریم کا نام تھا اور بعد میں اس کا نام تھا، جبکہ رواج یہ تھا کہ خط میں سب سے پہلے بادشاہ کا نام ہوتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مملکت کو، اس کی حکومت کو، اس کی بادشاہی کو پارا پارا فرما دے، ختم کر دے، نیست و نابود کر دے۔ پھر ویسا ہی ہوا، کسریٰ کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن گیا۔ عزیز طلباء یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اب آتے ہیں سوالات کی طرف۔ تو عزیز طلباء ہم نے سارے کوشچن حل کر لیے ہیں۔ نمبر 1 کوشچن ہے شاہ حبشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط بھیجا تھا اس کا متن تحریر کریں۔ سوال نمبر 2 ان 7 حکمرانوں کے نام لکھیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط
ارسال کیے۔ سوال نمبر 2 ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط ملنے پر کون کون سے حکمرانوں نے اسلام قبول کیا؟ نمبر 2، ہرقل نے خط پڑھ کر کیا کیا؟ نمبر 3، کسریٰ کی حکومت کا کیا انجام ہوا؟ نمبر 4، دعوت اسلام کا چھٹا خط کس کو ملا؟ یہ تمام سوالات، اب آتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ یہ تمام سوالات آپ اپنے پاس نیٹ پیپر کے اوپر آپ اس کو خوبصورت کر کے لکھیں گے، لائن وغیرہ لگا کر، حاشیہ لگا کر، اوپر آپ نے یوم، دن اور ڈیٹ وہ سب کچھ ڈالنی ہے اور خوبصورت کر کے آپ نے لکھنا ہے۔ اسی کی بیس کے اوپر آپ کا رزلٹ بنے گا۔ بہت اچھے سے آپ نے لکھنا ہے، ذہن نشین بھی کرنا ہے، اور لکھنے کے بعد آپ اسکول میں آئیں گے، اسے سبمٹ کروائیں گے۔ والسلام، جزاک اللہ احسن الجزا۔